बासी के साथ। सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने आज खड़ा है वो इलेक्शन की तारीख देनी किसने। एक खतूत का सिलसिला शुरू हुआ है सदर पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन इस चीज से इनकारी है। उनका ख्याल है जो उन्होंने लिखा सदर को खत कि अगर असेंबली तहलील हो वजीर आजम के एडवाइस पर, जैसे आर्टिकल 58(1) में है आइन के, देन द कमीशन अंडरस्टैंड्स एंड बिलीव्स कि पावर टू अपॉइंट अ डेट और डेट्स फॉर इलेक्शंस रेस्ट्स एक्सक्लूसिवली विद द कमीशन। यानी ये कमीशन का इख्तियार है एक्सक्लूसिवली कि वो तारीख दें इंतखाबात की। क्या ये वाकई दुरुस्त है? अब असल मसला इस मुल्क में इलेक्शंस कराने का बन गया है। पिछले एक साल में 2 सूबाई असेंबलियां यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन हो या अब कौमी असेंबली का, जो बिल्कुल सिंपल चीजें हैं दूसरे मुल्कों में, हमने उसको भी इतना कॉम्प्लिकेट और कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि इसमें भी आईनी माहिरीन रोज टीवी पर बैठकर एक राय इस तरफ की दे रहे होते हैं। कोई कहता है कि ये इख्तियार सदर के पास आज भी आइन के तहत है, दूसरा कहता है नहीं जी इख्तियार मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। लेकिन क्या आयरनी है इस मुल्क की कि एक सिंपल मामले को हम आराम से सही हल नहीं कर पा रहे हैं। इलेक्शन की तारीख है, इससे पहले आपने देखा था कि कोर्ट्स फैसले दे रही हैं, उसके बावजूद हमने इस तमाम को इतना कंफ्यूज कर दिया मसले को कि आज हमें यह पता नहीं कि हमने करना क्या है। यह भी फैसला शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी या कोई और दूसरा फोरम करेगा। सदर ने अब राय मांगी है लॉ मिनिस्ट्री से कि लॉ मिनिस्ट्री क्या कहती है। लेकिन हम शहादत अवान साहब से जरा गुफ्तगू करते हैं। पिछली हुकूमत में लॉ जस्टिस के वजीर मुमलिकत थे। शहादत अवान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अब्बासी साहब, खैरियत से हैं सर? बिल्कुल, मैंने आपका इंट्रो सुना, बड़ा आपका टाइम बचाता हूँ अब्बासी साहब। बात ये है कि इससे पहले आईने पाकिस्तान में सदर जो है उसका असम्बली तहलील करने के उसके जो इख्तियारात थे आर्टिकल 58 में 2 किस्म के थे। एक प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे था, एक जो है यूं समझ लें कि उसके बाद 58(2) था, जैसे गुलाम इसाक खान जो है सुबह शाम सेब खा के तोड़ा करते थे। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तो उन्होंने ये इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट को दिया कि इस तरह का डेमोक्रेसी को रखने के लिए इलेक्टेड लोगों के साथ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अब बात सिलसिला ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन का आज वाली बात उनकी मंतक समझी जाए कि चूंकि असेंबली उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे तोड़ी है, लिहाजा जुनाब आला यूं नहीं होगा यूं होगा। भाई बात यह है कि आईने पाकिस्तान में जब 58(2) निकल रही थी तो ये आगे चल के भी वो जो है ना इसको भी थोड़ा बहुत उसमें भी तरमीम कर देते कि कहते जी कि प्रेसिडेंट जो जहाँ पे टाइम देने का 90 डेज का लिखा हुआ वो कह देते प्रेसिडेंट तो यहाँ पे टाइम नहीं दे सकता, ये टाइम जो है वो इनको इलेक्शन कमीशन को देने का। लेकिन पहली बात उसके अलावा आगे छोटा सा मैं आपको कहूँ कि ये जितने भी कवानीन हैं ये आइन के मातहत हैं। अगर आप आर्टिकल 48(5) को देखें तो उसके अंदर बिल्कुल बाकायदा लिखा हुआ है कि जब असेंबली प्रेसिडेंट साहब तोड़ेंगे तो वो अपॉइंट करेंगे, डेट जो है वो करेंगे। तो अब उसके बाद अगर आप मान भी लिया कि वो इंटरप्रिटेशन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन कर रहा है 47 अब उसकी अपना उन्होंने इलेक्शन एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट हुई है उसकी कर रहा है, तो फिर भी मैं कहूंगा कि आइन सुप्रीम हो इलेक्शन जो है 90 डेज में होने का। उसके अलावा बहाना जो आगे बन रहा है वो कह रहा है जी डिलिमिटेशन का सेंसस की बात हो रही है। सेंसस की बात जो आपको याद होगा कि 2018 के जब इलेक्शन हो रहे थे, लास्ट सेंसस हुआ था 2017 में, और सेंसस होता है 10 साल बाद। 10 साल बाद होता है वो सेंसस का मकसद ये होता है कि हल्का बदियां, ताकि ये पाकिस्तान की जो आबादी है उसका तनासब जो है आबादी के लिहाज से हमारी रिप्रेजेंटेशन कराए सूबाई में और नेशनल में। तो उसके लिए क्या वजह थी कि उससे पहले डिजिटल सेंसस जो है वो शुरू हो गया, लेट क्यों हुआ? आपको याद होगा कि लास्ट टाइम सर वैसे एक बात बताएं, अब आप ये कह रहे हैं कि पहले तो आसान इसको कर लेते हैं, आप कह रहे हैं कि सदर के पास इख्तियार है। जनाब आप ये कह रहे हैं सर? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं। आप पीपल्स पार्टी की ज़ाहिर अभी पिछली हुकूमत में आप वजीर मुमलिकत थे कानून के, आप ही ने ये इख्तियार सदर से लेकर एक्ट में तब्दीली करके सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया। आज पार्लियामेंट सर आपसे मुराद पार्लियामेंट ही है ना? जी पार्लियामेंट, जी पार्लियामेंट ने ये इख्तियार दिया और आज आप उसी इख्तियार को रो रहे हैं कि देखें नहीं जी अब ये सदर को देनी चाहिए। वो जो बफर था, पॉलिटिकल बफर जिसको कहते हैं, जिसमें एक सदर मौजूद है, सदर ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है अगर कोई आईनी इदारा लेट से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी वजह से भी इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है
تو ایک پولیٹیکل آدمی بیٹھا ہوگا ایوان صدر میں جو اپنا اختیار کرے گا, یہ جو اختیار استعمال کرے گا. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ Why did you give it away? آپ نے کیوں یہ اختیار کسی بیوروکریٹ کے ہاتھ میں دے دیا؟ عباسی صاحب, میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عباسی صاحب جو ہے, بڑی بات یہ ہے کہ تعبیر و تشریح جو ہے نا ہر بندہ اپنے طور پہ کرتا ہے. تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی ہے نا کہ نومینیشن کب ہونے کا ہے, وڈراول کب ہونے کی ہے, اور آپ نے فائنل لسٹ کب پرنٹ ہونے کی ہے, اور سمبل کب الاٹ ہونے کے ہیں, یہ کام تو پریزیڈنٹ کا نہیں ہے. تو پریزیڈنٹ نے تو الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے. الیکشن کے بعد جو ساری ڈیٹ ہے وہ تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے, پریزیڈنٹ کے بعد. لیکن سر, یہ جب آپ بنا رہے تھے قانون, جو ایکٹ میں تبدیلی کر رہے تھے, کیا مقصد تھا اس تبدیلی کا؟ کرنا اچیو کیا کرنا چاہ رہے تھے اس سے کہ یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے, صدر کے ہاتھ سے لے لیا جائے یہ اختیار؟ نہیں دیکھیں, اگر اس طریقے کی صورتحال ہوتی تو پہلے میں نے آپ کو کہا نا کہ پھر وہ آرٹیکل 48 جو ہے اس کی کبھی امینڈمنٹ ہوتی. ایسا نہیں ہوتا. ایسے بہت سے قوانین بنا جاتے ہیں, ہر بنانے والے کی اپنی سوچ بھی ہوا کرتی, تعبیر و تشریح بھی ہوتی ہے. قوانین آپ کی کیا سوچ تھی سر؟ اب میں آپ کی سوچ جاننا چاہتا ہوں, کیا سوچ تھی, کیوں بنا رہے تھے, اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت آپ کو کیا لگا, کیوں پیش ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں تو اس میں یہی تھا کہ یہ ڈیٹ جس طریقے سے آپ تو الیکشن کی تاریخ دینے والی ڈیٹ سارا جو شیڈیول کے متعلق بات, شیڈیول ایک اور چیز ہے اور ڈیٹ آف الیکشن جو ہے وہ ایک اور چیز ہے. وہ تو الیکشن کمیشن کا آج بھی جو ہے وہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو الیکشن کمیشن کو ہی یہ ڈیٹ دینے کی ہے, نہ کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو دینی ہے. جو ڈیٹ اپوائنٹ کرنی ہے وہ کرنی ہے 48 میں جو ہے صدر پاکستان کو, ان کو کرنے کی ہے. باقی تو ڈیٹ جو ہے وہ ڈیٹ یا ڈیٹس کہیں جو بھی کہیں وہ الیکشن کمیشن کی آج بھی ہیں, کل بھی تھیں, اور یہ بالکل واضح طور پہ اس کو آپ یوں ہی پڑھیں کہ باقی ڈیٹ ساری الیکشن کمیشن کی ہیں, لیکن الیکشن کی ڈیٹ جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ہے. اور سر آئین ہی سپریم ہے نا, یہ آئین ہی سپریم ہے, بالکل, اس میں تو کوئی دوسری آئے ہی نہیں ہے جی. تو یہ اب الیکشن کمیشن اپنے جواب میں لکھا ہے 58(1) کے تحت ہم یہ اختیار استعمال کر رہے ہیں. جی تو آپ کے خیال میں دیکھیں, بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے وہ اگر اس طرح کی تعبیر و تشریح کی ہے الیکشن کمیشن, تو وہی الیکشن کمیشن, یہی الیکشن کمشنر صاحب بھی تھے جنہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے جا کے یہ کہا تھا کہ ہم ہر وقت جو ہے الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں, اور جو ہمیں ڈیٹ دی جائے گی ہم اس کے اوپر الیکشن کروا دیں گے. سر بات یہ ہے کہ الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان کے پاس ججز بھی بیٹھے ہیں, بڑے جید قسم کے وکلا بھی ہیں, خود بھی بہت سینئر بیوروکریٹ ہیں, لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ دو انسان ہوتے ہیں, ان کی تعبیر و تشریح الگ الگ ہو سکتی ہے. اور سلطان سکندر راجہ صاحب جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے, ان کی کوئی بدبیانتی نہیں ہو سکتی. وہ تعبیر و تشریح تو دو وکیل کھڑے ہوتے ہیں, بلکہ بعض دفعہ 3 کھڑے ہوتے ہیں, تینوں اپنی اپنی تعبیر و تشریح کر ڈالتے ہیں. لیکن دوبارہ یہ کہ آئین بڑا واضح ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آئین بڑا واضح ہے, صدر نے یہ ڈیٹ دینی ہے. شہادت عوان صاحب بہت شکریہ آپ کا ہم سے گفتگو کرنے کا. اب یہ ایک بحث ہو گئی ہے, کوشش کرتے ہیں عرفان قادر صاحب سے بات کرنے کی, ان کو فون کر رہے ہیں لیکن فون نہیں اٹھا رہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرنے کی کہ وہ اس پر, کیونکہ 2 قسم کے وکلا بھی ہیں. ایک وہ ہے جو صدر کے اس آئین کو آرٹیکل 48 کے تحت تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اختیار صدر پاکستان کے پاس آئین کے مطابق ہے, اور اگر ایکٹ ہو, یہ فرق ساروں کو سمجھنا چاہیے کہ ایک آئین ہے اور ایک قانون ہے جو ایکٹ کے ذریعے, ایک سمپل میجورٹی کے ذریعے اسمبلی بناتی ہے. اگر سمپل ایکٹ میں کوئی چیز موجود ہے اور آئین میں اس کے مخالف کوئی چیز موجود ہے تو آئین سپریم ہے. جو آئین میں لکھا ہے وہی ہوگا. ایکٹ آئین کو سپرسیڈ نہیں کرتا, آئین ایکٹ کو سپرسیڈ کرتا ہے. لیٹس سی, اب اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں کسی اور سے بھی بات کرنے کی, لیکن جب اس سے پہلے سپریم کورٹ ہو یا آج کل بیان بازی کا ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا ہے. سپریم کورٹ ہیئرنگ کر رہا ہے توشہ خانہ کیس کی. عجیب و غریب سا ایک کیس تھا جس میں فارم بی میں ڈبے غلط ہونے پر سزا بھی دے دی گئی 3 سال کی, نائل بھی کر دیا گیا. بہت سے ٹیکنیکل پرابلمز تھے, جورسڈکشن کا ایشو تھا, کیا یہ کورٹ ہمایوں دلاور صاحب کی کیس سن بھی سکتی تھی, جورسڈکشن کا ایشو تھا. دوسرا یہ بھی کہ کیا حق دفاع ختم کیا جا سکتا ہے کسی کا, جس کو آپ نے کہا کہ آئے اپنا دفاع کریں, آپ پر یہ الزام ہے, کیا کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ پر یہ الزام ہے آپ دفاع کریں لیکن دفاع کا حق آپ سے آپ کو نہیں دے رہے, آپ کی مرضی کے گواہ نہیں آئیں گے اس میں. لیکن سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے کے بعد اور جو ہیئرنگ ہوئی خصوصی طور پر, اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کی کچھ ٹویٹس ہمارے سامنے آئے. انہوں نے سپریم کورٹ کو ہمیشہ کی طرح دوبارہ چیف جسٹس آف پاکستان پر تنقید کی,
اور آج بھی یہی تنقید کا سلسلہ جاری رہا. اسکرین پر اگر ہم مائنڈ نہ کریں اور چلا لیں ان چیزوں کو, تو اب ایک اور سلسلہ تنقید کا یہ شروع ہوا ہے. میرے ساتھ میرے دوست موجود ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کورٹس کنٹروورشل کیسے ہوتی ہیں, کیوں ہو جاتی ہیں کنٹروورشل. حسنات ملک صاحب کورٹ رپورٹر ہیں, بہت شکریہ آپ کا. راجہ محسن آپ بھی کورٹ کو کور کرتے ہیں. پیپلز پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف پٹیشن لے کے جاتی ہے, کہتے ہیں سر یہ بندہ ٹھیک نہیں. مسلم لیگ نون چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کے ہیں ان کے خلاف بیانات بھی دے رہے ہیں, جلسے کرتے ہیں, جب کوئی ہیئرنگ ہوتی ہے اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں. کیوں ہوتی ہے یہ تنقید؟ بالکل تنقید ہوتی ہے, اور دونوں جو چیف جائز ہے, پہلی بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کسی حد تک ہے. یہ ہے کہ ان دونوں ججز جو ہیں, دونوں چیف جسٹس صاحبان, انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ اس مس پرسپشن یا پرسپشن ہے, بلکہ جائز جو ہم کہہ رہے ہیں تنقید ہے, مس تو نہیں ہوئی نا, پھر تو مسٹر پرسپشن. اس کے خاتمے کے لیے کچھ کریں, کوئی بیلنس بینچ بنا دیں اپنے سے ہٹ کے, جب آپ پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے یا ان ججز پہ جو آپ ساتھ بٹھا رہے ہیں. اب یہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں, اس میں کوئی شک نہیں, ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا, بہت سے لکوناز چھوڑے گئے ہیں, ڈیفیکٹس ہیں. لیکن ایک معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں تھا ہی نہیں, وہ ججمنٹ جو ہے بعد میں آئی. یہ جو میٹر سپریم کورٹ سن رہی تھی, یہ تو ڈیورنگ دا ٹرائل مینٹینیبلٹی اور کے جو تھے, اور جوڈیشن کے جو ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا, ریمانڈ کیا, وہ چیلنج سپریم کورٹ نے کیا. عام آدمی کا کیس ہوتا تو یہ 2 منٹ میں کہا جاتا کہ جی یہ انفریکچس ہو گیا, جائیں اب مین فیصلہ آ گیا, آپ ہائی کورٹ میں جائیں. لیکن کل 2 گھنٹے کی جو سماعت ہوئی, میرا خیال ہے وہ کوئی عمران خان کی بھی کوئی سروس نہیں کی گئی, بلکہ آج جو ہے وہ ججمنٹ سسپینڈ ہو جاتی. یہ 5 منٹ کا کیس تھا. ایک تو کتنے دن سے لگا ہوا یہ 5 منٹ کا کیس؟ دیکھیں, وہ میں وہی کہہ رہا ہوں, ادھر سے عامر فاروق صاحب, ان کا ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس جوڈیشن کا ایشو ہے, بجائے اس کے کہ وہ خود ڈیسائیڈ کرتے. 2 دفعہ معاملہ ریمانڈ کر رہے ہیں جج ہمایوں دلاور کو, اور ہمایوں دلاور صاحب جو ایشو سپریم کورٹ کے اندر کے بارے میں جس میں بات ہوتی ہے کہ ایک ہی قسم کے بینچ بنتے ہیں, کسی اور کو بنا دیں. فائز صاحب کو افریدی رہے ہیں پچھلے 2 دفعہ, اطہر من اللہ صاحب جس ٹائم ایک اور چیز کی جو کیس کورٹ بنا دیں, سارے بیٹھ جائیں. اور ایک کیس میں جس میں عمران خان صاحب کو ضمانت دی گئی تھی, اس میں اطہر من اللہ صاحب کے آپ نے ریمارک سنے ہوں. بالکل بالکل. انہوں نے کہا عمارت بنیاد ہی غلط ہو تو عمارت کیسے چلا سکتے ہیں ہم اس طرح. بالکل. سو بڑے کلیئر ویوز تھے ججز کے ان چیزوں پہ, لیکن تنقید ایک سائڈ پہ آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے دونوں تنقیدیں جائز ہیں؟ ایک طرف نہ سنے خود, کسی اور ججز کو بٹھا دیں, تنقید ختم ہو جائے گی, لیکن کیس میں خود سنتے ہیں. اسی طرح جسٹس عامر فاروق بھی ہر معاملہ پی ٹی آئی کا خود نہ سنے, اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی فل کورٹ بنا دیں یا کسی اور جج کو ریفر کر دیں. کچھ ہر کیس جب یہاں چیف جسٹس سن رہے ہیں جن پہ اس قسم کے آلریڈی آڈیو لیکس اور کچھ چیزیں آئی ہوئی ہیں, نون لیگ کے اس پہ بہت زیادہ ایک پورا ایک ان کا نیریٹو ہے اس پہ بنا ہوا ہے, تو آپ ادارے کی انٹرسٹ میں یہ ہے کہ آپ یا فل کورٹ بنائیں یا کوئی اپنے سے ہٹ کے کسی اور بینچ میں کر دیں. جب آپ ریٹائر ہو رہے ہیں تو آپ اگر کیا آپ پوسٹ ریٹائرمنٹ کوئی کنسیڈریشن ہے جس کی وجہ سے آپ نے 2 گھنٹے کی سماعت کی اور اس میں ایسی باتیں کی جو میرا خیال ہے کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ چیزیں ہائی کورٹ میں پینڈنگ. اب ہائی کورٹ کے پاس کیا رہا ہے جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جی کیوں نہ ہم ابھی جو ہے وہ عمران خان کو ریلیز کر دیں, تو پھر آج ہائی کورٹ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی بنیاد پہ اسی وقت ان کو سسپینڈ. اصل مسئلہ عدالتی نظام کا ہے نا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ہائنڈ سائٹ میں محسن ہم ہائنڈ سائٹ میں دیکھ رہے ہوتے, دیکھیں جی میاں صاحب نے کل میں سن رہا تھا لندن میں بات کی, دیکھو جی میرے نال تو بڑی زیادتی ہوئی, ایدے نال ٹھیک ہو رہا ہے, میرے تو کیس غلط ہی, ایدہ کیس ٹھیک ہے. ساروں کو پتا ہے کیس کیا ہے, کس کا ٹھیک ہوتا ہے, کس کا غلط ہے, سب کو پتا ہوتا ہے یہ کھاتا کیا ہے. یعنی وہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں جس کے بارے میں آج بھی کسی کو پتا نہیں کہ کب کے ہیں, کون مالک ہے ان کا, وہ کیس غلط تھا, لیکن یہ توشہ خانہ ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے دونوں ٹھیک ہو سکتے, دونوں غلط ہو, لیکن ہمیں کبھی پتہ نہیں چلے گا کیونکہ وہ سارا کچھ سیاست کی نظر ہو جائے گا. بالکل ایسی. اور کیوں ہوتا ہے یہ کاشف بھائی دیکھیں کہ جو آپ نے بات کی, جب دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے تو ایک کہتا ہے کہ جی یہ بالکل ٹھیک ہے, اور اس کے حق میں پریس کانفرنس, میڈیا ٹاکس, بیانات دیے جاتے ہیں. بٹ کل کی ہیئرنگ سن کے دیکھیں, سپریم کورٹ کی ہیئرنگ سن کے پہلا ریاکشن میرا بھی جب میں ٹی وی پر آیا یہی تھا, یہ ریمارکس دینے کے بعد اب ہائی کورٹ کے پلے رہ کیا گیا ہے. دیکھیں جہاں تک آپ نے ججز پر تنقید کی بات کی, تو جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے ریسنٹلی ریفرنس بھی آیا,
اس میں اب جو باتیں کی جا رہی ہیں، دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ اب حوالہ دیا جا رہا ہے وہ ٹیرین وائٹ کیس کا دیا جا رہا ہے کہ 2 ججز نے ایک فیصلہ دیا، چیف جسٹس ہائی کورٹ نے وہ اپلوڈ نہیں ہونے دیا ویب سائٹ پہ، یا بعد میں ہٹا دیا گیا، میجورٹی کا فیصلہ نہیں مانا. اسی طرح یہ بار بار جج ہمایوں دلاور کو کیس ریمانڈ کیا گیا. اچھا وہ جب پوچھا گیا سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہ جی آپ بتائیں کہ کیا حق دفاع دیا گیا تھا انہیں؟ جی ہم نے دیا تھا، 2 دفعہ دیا تھا. انہوں نے کب دیا تھا؟ جی ایک ہی دن میں 2 دفعہ کہا تھا کہ آج وہ پیش کر دو. تو اب عام طور پہ جو کرمنل پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس میں جو دفاع کے جو گواہان ہوتے ہیں اس کو آپ اس طریقے سے ان کو مائنس نہیں کر سکتے. دیکھیں سول میٹرز میں تو آپ گواہ کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں یار نہیں ہے، ریلیونٹ ہے. کرمنل پروسیڈنگز میں اس طریقے سے گواہوں کو بالکل باہر نہیں کیا جا سکتا. جس ہیسٹ میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا، دیکھیں دائرہ اختیار کا ایک بڑا سنجیدہ معاملہ تھا، سیریس معاملہ تھا، سب سے پہلا معاملہ تھا، وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا. یہ معاملہ کوئی ابھی سپریم کورٹ نے ٹیک اپ نہیں کیا. یہ جسٹس یحییٰ آفریدی پر کی سربراہی میں ایک بینچ پہلے بنا تھا، کہا تھا پہلے ہائی کورٹ آپ کی ریمیڈی پہلے ادھر سے جا کے پہلے آپ وہاں چلے جائے. ہائی کورٹ کو انہوں نے کہا، ہائی کورٹ نے واپس جج دلاور صاحب کو کہا. لیکن اب دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے جو آرڈرز تھے، ہائی کورٹ کے جو آرڈرز تھے، اپیرنٹلی ہوا تو یہی کہ انہیں انڈرمائن کیا گیا نا. اب دیکھیں اگر ہائی کورٹ کہہ رہی ہے اس کو ایک جج کو کہ جی یہ آپ نے اس طرح اس کو دیکھ لیں، اس معاملے کو دوبارہ ریمانڈ کیا جا رہا ہے، وہ نہیں کر رہا، اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ سے ایک سپیڈ کے ساتھ ایک ہی دن میں سارا کچھ عدلیہ کا نظام کاشف بھائی ایک دن میں اگر سارا پروسیس کر کے سزا اگر سنائی جا سکتی ہے تو پھر ایک دن میں جب دوسری طرف سے کہا جاتا ہے تو وہ جان کے بار بار پروسیس سلو کر دینا، یہ تمام چیز مطلب یہ پرابلم ایکچولی ہوگا یہ اگر نظام نیچے خراب ہے تو اوپر خراب کر کے نیچے کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک نہیں. تو اگر نیچے کی خرابیاں ان خرابیوں کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. مسئلہ یہ کہ یہاں پر یہ چیف جسٹس ہمارے خلاف ہے، دوسرا کہتا ہے یہ چیف جسٹس ہمارے خلاف ہے. ایک سیاسی جماعت ایک کے خلاف بیان بازی کرتی ہے، دوسرے کے خلاف. کیا دونوں ٹھیک کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں آپ اگر یہ کہیں کہ جی بینچز ایک طرح کے، ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ جو بڑے کیسز آئے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس کیس میں شامل تھے جنہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا تھا. ابھی چند ریمارکس بھی آپ نے ان کے سنائے ہمیں کہ بنیاد ہی غلط ہوتے عمارت اس پہ کیسے کری. اب چیف جسٹس صاحب نے کہا ہر دفعہ غلط بنیاد کے اوپر عمارت تھوڑی کرائی جا سکتی. اب دیکھیں اب یہ سارا کل کہا نا چیف جسٹس نے، ابھی ججز کی اویلیبلٹی کا بڑا ایشو ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیسز سن نہیں رہے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب ابھی چھٹیوں سے واپس آئے ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں. انہوں نے جب یہ توشہ خانہ کیس آخری دفعہ سنا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگلی دفعہ یہ کیس جو بھی اویلیبل بینچ ہوگا اس کے سامنے لگایا جائے. اب میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے کچھ کیسز بتاتا ہوں آپ کو جو انہوں نے، جس میں مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلے ہوئے، بڑے کیسز یا بینیفیشری آپ کہیں کہ وہ تھی. NA-75 10 کا ایک بڑا مشہور کیس تھا اس وقت کا، جو پہلے الیکشن کمیشن نے چند حلقوں کے پرابلم پہ پورا الیکشن نل اینڈ وائڈ کیا، سپریم کورٹ میں گیا. یہ عمر عطا بندیال صاحب نہیں سنا، انہوں نے بھی کہا کہ جی الیکشن کمیشن کا فیصلہ ٹھیک تھا، پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کروائیں. مجھے یاد ہے اس فیصلے سے ایک دن پہلے نامناسب سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ شروع کیا گیا تھا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے. NA-75 بینیفیشری نون لیگ تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نو کانفیڈنس موشن جس کے نتیجے میں حکومت آئی، وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا ہی، وہ بھی ان کا ہی فیصلہ تھا. اچھا اسی طرح سینٹ اوپن بیلٹ کا ایک کیس آیا تھا کہ جی سینٹ کے الیکشن، پی ٹی آئی بڑا اس کی وکالت کرتی تھی کہ جی اوپن بیلٹ ہونا چاہیے یا بار کوڈ ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا نہیں کانسٹیٹیوشن میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے. اس کا بھی الٹیمیٹلی بینیفیشری وہی ہوئے، آپ کو پتا ہے، جس کے نتیجے میں یوسف رضا گیلانی جیت گئے تھے. حفیظ شیخ صاحب اس وقت کے جو فائنانس منسٹر تھے اس وقت کی حکمران پارٹی کے، وہ ہار گئے. تو یہ ایک طبی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیصلوں کی ایک فہرست ہے. دونوں سائڈیں اپنے اپنے فیصلے لے کر آئیں گے نا، کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ فیصلے بھی تو خلاف گئے نا. اس وجہ سے اب جو آرٹیکل 63A کا جو فیصلہ تھا وہ سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ بنا، جو کہ جس کی وجہ سے پنجاب کی گورنمنٹ گئی. اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے انکلوڈنگ مائی سیلف، جب دیکھا کہ آئین میں لکھا ہے کہ ووٹ ڈالیں گے تو نائل ہوں گے، یہاں پہ تو ووٹ ڈالنے کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہا. سو بہت سی ایسی چیزیں آئی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں. لیکن یہ جو تنقید ہے کہاں تک جائے گی؟ لیٹس لک ایٹ دی پولیٹیکل سائڈ. کتنا آسان ہو گیا کسی کا بھی ٹویٹر پہ جانا، ٹویٹ کر دینا، سارا آپ تو رلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے میرا خیال ہے نون لیگ کو تو ایشو یہ ہے کہ وہ کرائسس ہے، ان کی پرفارمنس بہتر نہیں رہی. ایک نیریٹو چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہیں، وہاں تو کیوں نکالا والی تحریک وہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اب یہ ہے کہ ججز ہی رہ گئے، اور ان ججز کی کل اپرچونٹی بندیال صاحب نے ان کو خود دی ہے،
اور بظاہر لگ رہا ہے کہ نون لیگ اپنا الیکشن سے پہلے ججز کے خلاف نیریٹو بنائے گی، لیکن 17 ستمبر کے بعد کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ 17 ستمبر کے بعد عمران خان صاحب کو ایسے نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ پھر نون لیگ، اگر عمران خان کو ریلیف ملیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو بندیال صاحب تو ریٹائر ہو جائیں گے، اور یہ کب تک یہ چیزیں چلیں گی؟ کیونکہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نون لیگ کے جو 15 مہینے پی ڈی ایم گورنمنٹ کے چلے، اس میں کسی معاملے میں ایگزیکٹو میں انٹرفیرنس نہیں کی بندیال صاحب نے، حالانکہ کتنی اپوائنٹمنٹ ہوئی، نیب لا امینڈمنٹ میں کوئی سٹے نہیں ملا، سارے حمزہ شہباز کے کیس ختم ہو گئے، سلمان شہباز کے ختم ہو گئے، کسی نے نہیں پوچھا کہ کیا ہو گیا، ایک سو موٹو لیا تھا شروع میں، لیکن اس حوالے سے اس کو فالو اپ نہیں ہوا۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کو کیوں ریلیف مل رہا ہے، اس پہ نون لیگ کا سارا وہ جو ان کو کنسرن ہے کہ جی اگر پہلا کنسرن ہمیشہ سے یہ تھا ساڈے خلاف نے جی ہن کنسرن ہے عہدے حق وچ نے، ہاؤ لانگ کین دس؟ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس اور دفعہ اس طرح ہو رہا ہے کہ تناؤ ہے، اور اس تناؤ سے اس کا ایڈوانٹیج آپ نے دیکھا پارلیمنٹ نے بھی لیا، پارلیمنٹ نے کوئی لیجسلیشن بھی کی، تقاریر بھی ہوئی، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ایک جلسہ بھی کیا، تو یہ ساری چیزیں۔ اور مسئلہ کیا تھا؟ الیکشن تھا پنجاب اسمبلی کا، پنجاب اسمبلی کا الیکشن پہ جو ہے وہ مین جو نہیں چاہ رہے تھے انہوں نے پھر پورا پی ڈی ایم اور اب یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن ہو جانا ہے اگلے 6 مہینے میں 5 مہینے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مہنگائی، پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں، ڈالر کا ریٹ، اس کے ایسے میں کوئی نعرہ نہیں تھا مسلم لیگ نون کے پاس، تو اب یہ سمجھ آ گیا کہ ججز کو تنقید کا نشانہ بنا کے تو عوام نیریٹو بنایا جا رہا ہے۔ تو میں جتنا چیف جسٹس صاحب کو جانتا ہوں، میرے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ جتنا میں ان کو جانتا ہوں وہ ایسے نہیں کہہ دیں گے کہ یار اگر میرے پہ تنقید کر کے آپ کا کچھ بنتا ہے تو کر کے بنا لیں۔ یہ بتائیں دونوں سے آخری سوال، قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو میاں صاحب واپس آئیں گے؟ جی جی، یا یہ جج صاحب جائیں گے تو میاں صاحب واپس آئیں گے؟ What aren't we making the Supreme Court controversial again? مسلم لیگ تو کھلے عام یہ باتیں کر رہی ہے۔ دیکھیں یہ میرا خیال ہے باتیں انہوں نے ثاقب نثار جب چیف جسٹس بنے اس وقت بھی باتیں کی تھی، سادہ بندہ آ گیا، تو پھر بعد میں انہوں نے ساڑھے بندے نے کیا کیا۔ بات یہ ہے کہ ایک تو جسٹس قاضی فائزہ کا ایسا ڈڑا بھی نہیں ہے، وہاں جو ججز ہیں ان کے قریب وہ ہائیلی انڈیپینڈنٹ اس طرح ہیں کہ انہوں نے اپنی اوپینین دینی ہے اور انہوں نے اپنا امیج بھی دیکھنا ہے، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میاں صاحب کو اگر ریلیف ملے گا تو پھر عمران خان کو بھی ریلیف دینا پڑے گا، یہ نہیں کہ آپ نواز شریف کے سارے کورٹ پہ پریشر کتنا ہوگا اس ساری بیان بازی؟ سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ الیکشن کا قاضی صاحب پہ کہ الیکشن کب ہونے ہیں، کیونکہ میٹر سپریم کورٹ میں آنا ہے، کیونکہ اگر ابھی چلا گیا اور ابھی ڈیسائیڈ ہوگا پھر اس پہ ریویو آنا ہے قاضی صاحب پہ، اور بہتر یہی ہے کہ اسکوپ بڑا لمیٹڈ ہے نہیں، لیکن جب چیف جسٹس ریٹائر ہوتا ہے تو بہت سے کیسز پھر لارجر ریویو بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ سارا میٹر جو ہے قاضی صاحب پہ جو آنا ہے وہ الیکشن کا آنا ہے کہ الیکشن کب ہونے۔ کاشف صاحب بڑے اہم جو آئینی معاملات ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس بنیں گے تو ان کو سننے پڑیں گے، اور اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے کام تاثر ابو ملک صاحب بھی جس طرح بات کر رہے ہیں کہ ایک ججز ان کے ساتھ اس طریقے سے نہیں ہوں گے، دیکھیں اگر وہ اپنے مطلب جس طریقے سے ایک ان کے بارے میں ایک تاثر ہے جس طرح کہ وہ جج ہیں تو ان کے ساتھ، لیکن جسٹس اگر بات کیجئے جسٹس منصور علی شاہ کی، جسٹس یحییٰ آفریدی کی، یہ بڑے مطلب انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ججز عام طور پہ سمجھے جاتے ہیں، اور یہ قریب ہے نہیں قاضی صاحب کی بیسیکلی تو یہ دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ لائک مائنڈڈ ضرور ہوں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ججز ہیں جو چیف جسٹس بندیال کے نہیں قریب، نظریاتی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں قاضی صاحب کے قریب ہیں۔ اگر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک عام طور پہ اس طرح کا نہیں ہوگا کہ ایک چیز قاضی صاحب نے ایک فیصلہ کر لیا کہ جی ہم نے الیکشن 1 سال ڈیلے کرنا ہے اور یہ مان بھی جائیں گے، یہ میں یہ کہہ رہا ہوں۔ آج اس موقع پہ کیونکہ ابھی اسی طرح کی ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات بتاتا ہوں جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں۔ ایک نامناسب سی بات ایک یوٹیوب میں ایک دفعہ کی گئی ان کے حوالے سے چیف جسٹس کو منسوب کر کے۔ دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ جو ججز کے عام طور پہ ایک تاثر ہے نا کہ دو وہ ڈویژنز ہیں 2 گروپس کی، اگر مطلب جو کوئی ایشوز ہوتے تھے تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب مطلب منصور علی شاہ صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں، وہ برج کا رول پلے کرتے ہیں اور بہت ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ کسی مطلب وہ ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ۔ جسٹس اسی طرح جسٹس یحییٰ آفریدی بھی، یہ جو ان کی بات ریسنٹلی اگر آپ ان کی وہ دیکھیں بھی تو کیسز میں جس طرح ان پر اعتراض آیا اس آخری کیس میں ملٹری کورٹس میں کہ جی آپ جواد خواجہ صاحب کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے تو وہ سائٹ پر ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ آخری سوال، ایک سپریم کورٹ میں سینس کیا ہے؟ الیکشن 90 دن سے آگے جا سکتا ہے؟
میرا خیال ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کا جو یہ انٹرپریٹیشن ہے یہ چانسز ہیں کہ لیکن یہ نہ آئینی طور پر سپریم کورٹ کے آپ رپورٹرز ہیں, سپریم کورٹ میں بات ہوتی ہوگی وکلا سے, ججز کا ظاہر ہے جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہاں یا نہ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے؟ جا سکتے ہیں, جائیں گے, میں کہہ رہا ہوں جائیں گے تو صحیح, جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے وہ تو ساری بات ہے. جس طرح آخر میں یہ سی سی آئی نے یہ اپروو کی ہے ڈیجیٹل اسٹل بسائڈ دی پوائنٹ, ہاں یہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ نہیں لیگلی تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ نہیں جا سکتے, پوچھ رہے ہیں نہیں جا سپریم لیگلی کانسٹیٹیوشنلی میرے خیال میں کاشف بھی مشکل ہی نہیں جا سکتے. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ خرم شہزاد صاحب اور مزمل اسلم صاحب اکانومسٹ موجود ہیں. خرم شہزاد صاحب, اس وقت لوگ بجلی کے بل جلا رہے ہیں, ڈالر 315 ٹپ گیا اوپن مارکیٹ میں تقریباً. حالات آپ نے مہنگائی کے دیکھیں, یہ ہو کیا رہا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو. دیکھیں مہنگائی کافی ٹائم سے چل رہی ہے اور اس میں کمی اس لیے نہیں آ رہی کہ اس میں ٹیکسز میں بھی جو ہے وہ انکریز ہوا ہے, میسیولی انکریز ہوا ہے. نہ صرف یہ کہ کارپوریٹ ٹیکسز میں بلکہ اگر آپ بجلی کے ٹیکسز دیکھ لیں تو 40% تک جو ہے وہ ٹیکسز ہیں ایک بجلی کے بل میں, نمبر 1. اور بجلی کی جو پر یونٹ کاسٹ ہے, کیونکہ یہ سب کو افیکٹ کرتی ہے اور اکراس دا بورڈ ساری پروڈکٹ ساری پوری اکانومی میں جو ہے جب انرجی کاسٹ بڑھتی ہے تو پوری اکانومی میں جو ہے مہنگائی کا ایک طوفان آتا ہے. تو اگر آپ بجلی کی کاسٹ دیکھیں تو آج کراچی کی صرف میں اگر بات کر لوں 53 روپیہ پر یونٹ وداؤٹ ٹیکسز ہے اور 77 روپے پر یونٹ وتھ ٹیکسز ہے, یعنی کہ 40% ٹیکس ہے. تو ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے, اور دوسری جگہ یہ کہ جہاں سے آپ ریکور نہیں کر پا رہے اس کا برڈن آپ ڈال رہے ہیں ان پہ جو کہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں. تو ایک تو یہ بہت بڑا امپیکٹ ہے جو کہ سب کو ایک ساتھ امپیکٹ کر رہا ہے. دوسرا جو بڑا امپیکٹ ہے کاشف وہ ہے امپورٹ کا, امپورٹ پرائز کا مہنگا ہونا بیکاز آف کورس ڈالر کا مہنگا ہونا اور روپیہ کا سستا ہونا. تو یہ بھی بہت بڑا انفلیشن کا امپیکٹ ہے. اور 42% پورے اگر 100 روپے بڑھتے ہیں کسی چیز پہ تو 42% حصہ اس کا امپورٹ کی پرائز بڑھنے سے آتا ہے. تو یہ جو دو بڑے فیکٹرز ہیں نا, انرجی کی کاسٹ کا بڑھنا اور روپے کا ویک ہونا, ان دونوں نے بہت زیادہ جو انفلیشن کو بڑھا دیا. اور میرے خیال میں آنے والے دنوں میں روپیہ اگر نہیں سنبھلتا تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے کنٹینیو کرے گا اور مہنگائی جو ہے شاید نیچے نہ آئے. کتنے میں جا رہا ہے مزمل صاحب ڈالر, کتنے میں رکے گا جا کے؟ آپ دیکھیں جی, آپ لوگ پتہ نہیں صبح سے 300 روپے کا رونا ڈال رہے ہیں. 300 روپے تو اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں ہو گیا تھا. آج تو سننے میں آ رہا ہے 350 روپے ڈالر کا ریٹ چل رہا تھا اوپن مارکیٹ میں. دیکھیں کاشف صاحب 2-3 باتیں کروں گا اور بہت کم ٹائم پہ کروں گا تاکہ آپ کا ٹائم بھی نہ ضائع ہو اور بات کو آگے بڑھایا جا سکے. 300 روپے سے 1 لاکھ روپے $300 بنتا ہے. یعنی کہ اگر آج کسی کا 1 لاکھ روپے بھی تنخواہ ہے وہ دنیا کے حساب سے $300 روپے مہینہ کما رہا ہے صرف. اور آج میں مغربی ممالک کی بات چھوڑیں, آپ کے یہ جو مڈل ایسٹ میں بھی اگر آپ جائیں نا, جو بالکل لیبر کلاس ہے اس کو 2,500 سے 3,000 ریال یا درہم تنخواہ ملتی ہے, جو پاکستانی 2.25 لاکھ پونے 3 لاکھ روپے بنتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہو گیا کہ 1 لاکھ روپے کمانے والا بھی صرف $300 کما رہا ہے. تو پاکستان میں لوگ کہاں ٹھہریں گے, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو بجلی کی آپ نے بات کی ہے, میں آج سے 20-22 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. جب میں UK میں پڑھتا تھا اس وقت دنیا میں پری پیڈ میٹر سے, یعنی کہ ہر آدمی وہاں پہ بھی جو ہے نا, وہاں کے وہ لوگ بھی جو ہے اپنے بجلی کے بل اور اپنی ہیٹنگ کے بل کو کنٹرول کرنے کے لیے پری پیڈ یونٹ BT ایک کمپنی ہوتی تھی اس سے خریدتے تھے تاکہ ان کو پتا ہو کہ اس مہینے کتنے خرچ کر رہے ہیں. میرے ہی سامنے آپ کا جو ہے نا اس وقت کیمرہ مین کھڑا ہے, میں نے اس سے پوچھا آپ کا بل کتنا ہے, آپ کی اجازت سے بات کر رہا ہوں. ہاں, اس نے کہا میرا اس مہینے کا 22,000 آیا. میں نے کہا پچھلے مہینے کتنا تھا؟ اس نے کہا 10,000 آیا. میں نے کہا 12,000 کا فرق. کہہ رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی, ہم نے ابھی شکایت کی کہ ہمارا بل اتنا نہیں ہونا چاہیے. جب لوگوں کو یہی نہیں پتا اس کا اگلے مہینے بل کتنا آنا ہے تو ملک میں کتنی زیادہ مایوسی اور افراتفری ہوگی. میں آپ کے توسط ریکویسٹ کرتا ہوں یہ بجلی والوں سے, یا تو پری پیڈ سسٹم شروع کریں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ میرا بجٹ 10,000 ہے تو اب وہ کراس ہو رہے ہیں, اس حساب سے اس کو وہ کنٹرول کریں. ایک دم جو بم پھاڑتے ہیں یہ آگے. اور تیسری بات میں آپ سے ایک کرنا چاہوں گا جو سب سے اہم ہے, وہ یہ کہ میرے گھر میں بجلی کے بل, میں نے تو نہیں بولا کہ میرے کو آپ جو ہے چائنا کا جو ہے وہ کول پروجیکٹ لگا کے دیں امپورٹڈ, یا فرنس آئل پہ لگا کے دیں اور آپ اس سے ڈالروں میں معاہدہ کر لیں. آپ نے جن کے لیے لگایا ان سے لیں وہ بل. آپ وہ سارا کا سارا جو ہے ان کا جو ہے
वो कसर मेरे से और आम आदमी से निकाल रहे हैं ना, वो हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक वो है आप देते सर, ये तो हैं महंगाई हो गया ना, ये तो हेवानों टेक्निकल को। बातें हो गई। जो गरीब आदमी सड़क पे आज खड़ा ना खुर्रम साहब, उसको नहीं समझ आती है टेक्निकलिटीज कि मेरे को कोल क्या है और फर्नेस ऑयल क्या है और क्या। वो कह रहा है मेरा पेट्रोल उस्मान पे चला गया, मेरे बिजली का मैं खर्चा कहां से करूंगा। किसी को एहसास है ये कि ये गरीब आदमी गुजारा कैसे करेगा? बिल्कुल काशिफ, ये तो एक बहुत बड़ा एक डिलेमा है हमारे यहाँ के जो एक आम आदमी है। आप देखें पर कैपिटा इनकम हमारी इस वक्त लोवेस्ट पे आ गई है पूरे रीजन में ऑलमोस्ट, और ये बड़े कंट्रीज के कंपैरिजन में अगर आप देखें एक आम आदमी कितना कमा रहा है पाकिस्तान में। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जो गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट है ना, मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट जितना टैक्स इकट्ठा करती है और उसको जहाँ लगाती है, ये पिछले 20, 25, 30 सालों को अगर आप देखें तो इसमें हमेशा ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस जो भी इकट्ठे किए हैं उसमें से नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स की तरफ ज़्यादा जो है वो गए हैं और सारा कर्जे से पूरा किया। और हर गवर्नमेंट क्या करती है, हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट एक बड़ा आसान तरीका करती है कि जी वो कर्जों को लेती है, इंटरेस्ट रेट को यानी कि शरह सूद को नीचे करती है, सस्ते कर्जे जो है वो करती है, लोग कर्जे लेते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर सारे लोकल प्रोडक्टिविटी नहीं लगाते, इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट से हम बस ग्रोथ दिखा के कहते हैं जी ज़बरदस्त हमारे यहाँ तो बड़ी ग्रोथ आ गई है और 6% ग्रोथ आ गई है और 7% ग्रोथ आ गई है और इतनी इन्फ्लेशन कम हो गई है। इनफैक्ट हमने कभी भी स्ट्रक्चरल इश्यूज पर काम ही नहीं किया। एक आम आदमी का प्रॉब्लम क्या है, महंगाई, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, उसको एक सही एक मुनासिब घर मिले और उसके बच्चे पढ़ लें और उसको सेहत मिल जाए, ये 5 ही है ना मेन चीज़ें। और ये देखें इसमें से बहुत सारी चीज़ें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की तरफ चली गई हैं। अब प्रोविंसेस ने जो है वो लोकलाइज उसको किया ही नहीं, डिवोल्यूशन की नहीं। तो बहुत सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी ना। क्या आप क्या खुर्रम, जो आम आदमी आपकी बात सुन रहा है उसको समझ आ रही है कि इश्यूज क्या है? वो कहता है यार मेरे पास मेरा बिल 25,000 रुपए में पैसे, मेरी तनख्वाह 40,000 है, मेरा बिल 20,000 या 25,000 आ गया है, वो कैसे करेगा इसको? बिल्कुल नहीं आई होगी, बिल्कुल नहीं आ रही होगी। आप देखें जिसके घर में प्रॉब्लम्स होती है ना वही समझ सकता है। ये ऐसा नहीं हो सकता हम बैठ के बातें तो करते हैं सारी, बट एक्चुअली आप सही कह रहे हैं कि जो एक्चुअल इस चीज़ से गुजर रहा होता है, जिसकी तनख्वाह 25,000 है या 30,000 है या 35,000 है, क्योंकि गवर्नमेंट देखें क्या करती है, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को 35% इजाफा देती है, 25% इजाफा देती है, और प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं बेचारे उन पर टैक्स लगाती है और उस पर उनकी सैलरीज पर टैक्स लगता है, बल्कि डबल टैक्स ऐसे लगता है कि उनको इन्फ्लेशन भी बेयर करना पड़ती है, बड़े जो है इनको बिल्स भी आते हैं, बच्चे भी नहीं पढ़ सकते, सिक्योरिटी भी अपनी करनी है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। एक इन्वेस्टर को भी यही फेस करना पड़ता है कि अपनी बिजली, अपनी गैस, अपना जो है वो सिक्योरिटी, अपना जो है वो सब कुछ लगाना पड़ता है। तो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आती। तो प्रॉब्लम ये है कि जो शुरुआत होनी चाहिए वो कहाँ से होनी चाहिए? शुरुआत होनी चाहिए कि इस मुल्क को ऐसा बनाया जाए कि कोई इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगा सके। यहाँ जब पैसा लगेगा ना काशिफ, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें। बट ये तो लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं ना, ये अभी इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देंगे, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आएगा, वो पैसे लगाएगा, बट इसमें 1-2 साल का प्रोसेस है मुजम्मल साहब। लेकिन आज जो गरीब आदमी उसको वो किधर जाएगा? मसला ये, हम आइन और कानून की बातें तो कर रहे हैं सारे बैठे यहाँ पर कि आइन ये कहता है, कानून ये कहता है, इलेक्शन कब होने चाहिए। वो गरीब कहता है मुझे क्या फर्क पड़ता है इलेक्शन कब होंगे या आइन क्या कहता है, जब तक उसका पेट भरा है उसको ये चीजें अच्छी लगती हैं। उसका पेट खाली है, देखिए उसे क्या फर्क पड़ता है एक चीज से, क्या कहता मेरा काम हल करो पहले। देखिए हमारी हुकूमत होती है और फर्ज करें ऐसे हालात होते हैं। पहली बात तो आपको एक मजे की बात बता दूं, आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे कि जुलाई में, पिछले साल की जुलाई के मुकाबले में बिजली की बनाने की लागत 22% कम हुई है और जुलाई के महीने में ही पिछले साल से 30% ज्यादा बिजली की कीमत बढ़ा दी गई। यानी कि 22% बनाने की लागत कम हुई और बढ़ा दी कीमत 30%। इसका मतलब क्या है? या चोरी हो रही है, या आपने डॉलर का बेड़ा गर्क किया है, या आपने जो किराए के बिजली घर है उनके साथ मुआहदा ऐसा किया है कि वो डॉलर बढ़ता है सारा का सारा उधर चले जाता है। अब हमारी हुकूमत होती है ना, आपके मैं सादी सी बात का जवाब दे रहा हूं, अगर ये फर्ज करें ये मुसीबत हम पे भी आ जाती, मैं इमरान खान साहब के पास जाता, मैं उनको कहता सर जी ये जो है ना लोगों का बिल 22,000 रुपये आया है और ये 10,000 रुपये भरते थे, जैसे सामने कैमरा मैन है, हम इनको इनकी बिजली सस्ती नहीं दे सकते, हम इनको 20,000 30,000 उधार दे देते हैं और हम इनसे 1 साल में 6 महीने में वसूल करेंगे। दूसरा, महंगाई का कोड वो उधार आपको वापस कैसे करेगा? उसका भी तो रास्ता निकालेंगे ना। हमें कर देता, हमने किया नहीं था, कोविड में किया था ना हमने सर, कोविड में फी कोविड में प्रेशर भी कम थे ना, IMF थोड़ा सा आपको रिलीफ दे रहा था, आपको थोड़े से रिलीफ ऐसे हालात में मिल जाता। काशिफ साहब 15,000 अरब रुपए का बजट है,
वफाक का, सिर्फ वफाकी हुकूमत सूबों को इस साल 5,200 अरब रुपए ट्रांसफर करेगी। ये जो लैपटॉप शैपटॉप उल्टे सीधे जो काम तरक्याती एमपी स्कीम वगैरह, थोड़ा सा आप सिस्टम को इधर उधर झंझोड़े ना और थोड़ा सा टैक्स कलेक्ट कर दे, ये कोई मसला ही नहीं है। ये हमारा विल ही नहीं है ना, हमें तो उठ के लंदन चले जाना है। हमें तो बाद में जो है शबाना रोज मेहनत करेंगे, हम पेरिस बना देंगे। अब पेरिस से साउथ कोरिया बन गया बनाना है अगले टर्म में। तो ये जब तक हम काम करते रहेंगे और यारों दोस्तों को नवाजेंगे। एसएनजीपी की मिसाल ले लें, गैस की कंपनी, पूरे बोर्ड को हटाकर सारे ऐसे लोगों को लगा दिया और वो कानून की खिलाफ वर्जी कर दी। तो ये काम जब इस मुल्क में हो रहे हो, प्रायोरिटीज जो हो, अवाम नहीं हो, बस हम कब्जा कर लें हर जगह, तो फिर नतीजे यही निकलेगा जो अभी सामने खड़ा है हमारे। आपके ख्याल में ये जो महंगाई आई है, ये जो पेट्रोल महंगा किया गया, ये बिल महंगे हुए या बिजली की फी यूनिट कॉस्ट बढ़ी है, ये पिछली हुकूमत को लगता बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन वो पॉलिटिकल कॉस्ट की वजह से उन्होंने नहीं की। जो ही केयर टेकर आया, ये सब चीजें, डॉलर भी बाहर निकल गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया 17-18-19 रुपए, बिजली महंगी, गैस महंगी, और सुना है मजीद महंगी करेंगे। आई मीन, डू वी रियलाइज कि हम कर क्या रहे हैं? देखिए काशिफ, आप 24वें प्रोग्राम में आईएमएफ के हैं, तो आपके पास तो कुछ नहीं है जो है नेगोशिएट करने को, क्योंकि आप तो डेमोक्रम पे होंगे ना डेफिनेटली, क्योंकि आप तो डिफॉल्ट के बिल्कुल नेच पे पहुंचे थे। उसके बाद सडनली आपको एक सांस आई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मैं बताऊं डिफॉल्ट क्या है। डिफॉल्ट ये आईएमएफ की कंडीशन मान के पहले दिन साइन कर दें, डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। आप कहें मैंने ये साइन नहीं करना, 4 महीने ना साइन करें, वो 4 महीने डिफॉल्ट का खतरा रहेगा। यही डिफॉल्ट का खतरा है ना, डिफॉल्ट का और क्या खतरा है आपका? देखें, डिफॉल्ट शुक्र करें कि डिफॉल्ट नहीं हुआ, क्योंकि देखें जो आज सर्कमस्टांसेस आप देख रहे हैं ना, इससे 100 टाइम्स ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती थी। लेकिन मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं आगे की बात कर रहा हूँ कि क्या करना चाहिए जिससे एक आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए और जल्दी मिलना चाहिए। देखें, इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। ये जो हमें 6 महीने का पीरियड मिला है ना, और ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, इसमें कुछ लोग अपॉइंट किए गए ऐसे जो कि काम कर सकते हैं। मैं फाइनेंस मिनिस्टर की बात करता हूँ, वो आईएमएफ के साथ काम करती रही है, तो उनकी एक रैपो है उनके साथ। तो ये अच्छी बात हो सकती है कि 2 रिव्यूज आएंगे ना, उसमें हम रहें इस प्रोग्राम में और उनसे वो पैसे लें, और बीआईएसपी का जो वो है ना पोर्शन, वो बढ़ाएं। एक आम आदमी के लिए सब्सिडी डायरेक्ट दें ताकि उसको वहां पे रिलीफ मिले, जो कि डिजर्व करता है। बड़ी गाड़ियों वाले डिजर्व नहीं करते पेट्रोल सस्ता होना, बड़ी गाड़ियों वाले डिजर्व नहीं करते बड़े घरों वाले कि जिनको बिजली कम मिले, सस्ती मिले। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक एवरेज बंदे को, एक एवरेज मिडिल क्लास से नीचे, उनको टैक्स का रिलीफ और बीआईएसपी के थ्रू रिलीफ दें, कुछ तो रिलीफ दें। फिर जो आपके इन्वेस्टमेंट के व्हीकल्स बनाए ना, इस पर जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट पकड़ें। जब आपका डॉलर का फ्लो अच्छा होगा, रुपी स्टेबल। सर, आप तो जो भी बात कह रहे हो ना, वो उसके लिए टाइम चाहिए। मैं अभी एयरपोर्ट में, अभी कराची से वापस आया फ्लाइट पे, नहीं होगा। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, ओवरनाइट नहीं होगा। मैं अभी कराची से उतरा फ्लाइट पे, मैं और घुमन साहब बाहर निकल रहे थे एयरपोर्ट से। एक आदमी ने कहा साहब आप जिम्मेदार हैं जो हमारे साथ हो रहा है। मैं कहा जी मैंने क्या कमीशन ले ली है पेट्रोल प्राइसेस पे या किसी और चीज पे? उसने कहा सर ये मसले हैं हमारे और आप इन चीजों पे बात नहीं करते। आप इन चीजों को उठाएं कि हम आज गरीब भूखा मर रहा। मसला ये कि मैं ये उठा तो लूं कि गरीब भूखा मर रहा, लेकिन उस आदमी को ये चीज आप उसको कहें ना 1-2 साल अभी लगेंगे इस काम में, वो नहीं समझेगा आपकी बात। उसके पास 1-2 साल नहीं है, वो डिफॉल्ट कर चुका है। ट्रू, आप सही कह रहे हैं। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तो ओवरनाइट भी नहीं होगा। ये अनफॉर्चुनेट है काशिफ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ही कोई डिसीजन लें और सुबह कहें कि जी देखें इसमें ये होगा कि आज आप प्राइसेस रोक दें, पेट्रोल प्राइसेस आधी कर दें, रुपए को जो है जबरदस्ती नीचे रोक के रख लें और बिजली की कीमतें नीचे कर दें, आपको और अचानक रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ये ड्रग है, ये ड्रग ही तो यूज करते हैं 24 प्रोग्राम्स में। जब आज जाके यह हाल हुआ है तो उस ड्रग को रिपीट क्यों कर रहे हैं आप? अभी आप ये करें कि आप पोर्शन जरूर डायरेक्ट देखें। आईएमएफ आपको मना नहीं करता कि आप डायरेक्ट सब्सिडी दें, वो कहता है डायरेक्ट सब्सिडी दो। वो कहता है कि इनडायरेक्ट जो है चीजों को खराब मत करो, मार्केट फोर्सेस को खराब मत करो, ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ, अपने स्ट्रक्चरल इश्यूज को ठीक करो। जब तक ये मसले नहीं हल होंगे काशिफ, ये जो पेन कहते हैं ना, पेन लेना, मैं ये कह रहा हूं अवाम पे पेन डालने की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं जो गवर्नमेंट में लोग आते हैं ना, वो अपने ऊपर पेन लें, अपने खर्चों को कम करें। यकीन करें अपने खर्चों को कम करेंगे ना तो डेट नहीं लेना पड़ेगा, कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। सर 40 फेरे मारते हैं दुनिया के घूम घूम के थक गए हम। हमने कहा कि सारा मुजम्मल साहब, हमने कहा कि मौका मिल गया उन दुनिया को माल्टे देने और आम देने, तो हम पहुंचे होते दूसरे मुल्कों में। इधर हम गरीब को कह रहे हैं कि यार थोड़ा हौसला कर, तेरा बिल 22,000 है, कोई गल नहीं भुगतला है। और उधर हम कहते हैं सर मैं तुहानू अम देना है। कोई कहता है जनाब मैं जा रहा हूं जी डिप्लोमेसी करने, 40-45 दौरे कर आए, हर जगह आप दौरा करके पहुंचे होते हैं।
क्या करें, किस तरह लोग तो ये देखते हैं कि यार ये इनकी आशियां हैं, मुश्किल हमें पड़ी हुई है। देखें काशिफ, अभी तो बिजली की बिल की बात हो रही है, आटे की बात करें, चीनी की बात करें, आपको पता है चीनी पे भी इंडिया ने बैन लगा दी, एक्सपोर्ट पे, चावल पे बैन लगा दिए, पिछले 1 महीने से ये अलर्ट बढ़ रहा है, ये मकामी चीजें पैदा हो रही है हमारी, आप वहां पे भी रिलीफ नहीं दे पा रहे, ठीक है ना। मैं आपको सिंपल सी सोल्यूशन की बात करूंगा और मैं इस पर कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। आप जो है ना 200 यूनिट या 300 यूनिट वाले को ना उनकी या किस्तें बांध दें, आपने सब्सिडी नहीं दे सकते ना, आईएमएफ ने मना किया है और मसले हैं, आप बजट को ओवर नहीं कर सकते, आप बिजली घर वालों को बुलाएं, आप इन्हें कहें कि आपने 100% इनसे, अब 20-25% आपकी बिजली चोरी हो रही है, आप इन्हें कहें कि भाई बिजली चोरी नहीं होगी, जिसका बिल है ना उसको आप उधार दें और बिजली के बिलों में ही आगे आप किस्तें वसूल कर लें, खुद ब खुद मिल जाएगा, किसी के घर भी नहीं जाना पड़ेगा। सोचने की जरूरत है, अक्ल लगाने की जरूरत है। और दूसरा ये कि जो हमने जो मुआहदे किए हैं इसको रिकंसीडर करें, ये बहुत महंगे हो गए हैं। आपको पता है 30 रुपए यूनिट में बिजली की सिर्फ 7.5 रुपए लागत है, बाकी 22.5 रुपए टैक्स और बिजली घर का किराया है, और ये जो रिकवरी के चोरी के पैसे हैं, और फिर उसके ऊपर अलग टैक्स हुकूमत के अलग हैं। तो ये हम कर सकते हैं, ये हमारी विल नहीं है। और ये आपको मैं बता दूं, ये एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का आज कराची में, आप तो आम आदमी की, गरीब आदमी की बात कर रहे हैं, उस बेचारे का तो पुरसाने हाल नहीं है। आज वो टिम्बर मार्केट जो करोड़ों रुपए का काम करते हैं, उनके बिजली के बिल काटने आए तो उन्होंने उसके साथ हाथापाई कर ली कि हाथ नहीं लगाना, हमारा राइट है हम ये, लेकिन बिजली के बिल नहीं भर सकते। तो इसको खुदारा एड्रेस करने की जरूरत है। और दूसरी बात ये कि मैं देखें बड़ी एहतराम के साथ, अभी सिर्फ इनको 15 दिन हुए हैं, 20 दिन हुए हैं आए हुए, 10-15 दिन, लेकिन इनकी तरफ से कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आ रहा। वो आईटी मिनिस्टर $2 अरब आईटी की एक्सपोर्ट है, कह रहा है मैं $80 अरब पे ले जाऊंगा, 2 साल में $20 अरब ले जाऊंगा। आप 3 महीने, आप सिग्नल क्या दे रहे हैं? अभी जो है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का बयान आया है कि हम जो है इसी मुल्क में रहने आए और हमारे पास इख्तियारात भी हैं और हम कहीं नहीं जा रहे। बिल्कुल तो ये बयानात और इस तरह की चीज, ये आपके बयानात से मैं आप आपको एक बात बताऊं, आप लोगों ने दोनों ने जो बातें की है ना, आम आदमी ये देखकर सोचता होगा यार ये मतलब मुझे ये कह रहे हैं कि भुगत, और मुझे भुगतना पड़ेगा जी, और उसके लिए भुगतना ऑप्शन नहीं है, ये असल मसला है। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस एंड मूव। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।